ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا، کیا ایسے مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی باب میں اتری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4601۔ اسود نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی، یعنی مجھ کو بلایا۔ میں حاضر ہو گیا تو کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، اس لیے کہ پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4602۔ عامش نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4603۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4604۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے، اور احکام میراث کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4605۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے قیس بن اسلم نے اور ان سے طارق بن شہاب نے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں وہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی اس دن عید منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہاں اور کب نازل ہوئی تھی، اور جب عرفات کے دن نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم اس وقت میدان عرفات میں تھے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا اور کوئی دوسرا دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4606۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش تک پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کروانے کے لیے وہیں قیام کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ وہاں کہیں پانی نہیں تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ملاحظہ نہیں فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کر رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں ٹھہرا لیا اور ہمیں بھی، حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس پانی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری ران پر رکھ کر سو گئے تھے اور کہنے لگے، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو روک لیا، حالانکہ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ پانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے، اور جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا سنا، اور ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔
میں نے صرف اس خیال سے کوئی حرکت نہیں کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صبح تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4607۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میرا ہار مقام بیدا میں گم ہو گیا تھا۔ ہم مدینہ واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی سواری روک دی اور اتر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میری گود میں رکھ کر سو رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ ایک ہار کے لیے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور صبح کا وقت ہوا اور پانی کی تلاش ہوئی، لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی وقت یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، یقیناً تم لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تمہارا ہار گم ہوا، اللہ نے اس کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل فرما دی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے آسانی اور برکت ہے۔ علی ھذا القیاس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4608۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے قریب موجود تھا۔ دوسری سند حمدان بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو نضر ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عبد الرحمن اشجعی نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے مخارق بن عبداللہ نے، ان سے طارق بن شہاب نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ خود اور آپ کے خدا چلے جائیں اور آپ دونوں لڑ بھڑ لیں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے خوشی ہوئی۔ اس حدیث کو وکی نے بھی سفیان سوری سے، انہوں نے مخارق سے، انہوں نے طارق سے روایت کیا ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جو اوپر بیان ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4609۔ ابو قلابہ کے غلام نے بیان کیا اور ان سے ابو قلابہ نے کہ وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس میں قسامت کا ذکر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا، آپ سے پہلے خلفائے راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور پوچھا، عبداللہ بن زید تمہاری کیا رائے ہے؟ یا یوں کہا کہ ابو قلابہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی صورت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی شخص کا قتل جائز ہو، سوائے اس کے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو، یا ناحق کسی کو قتل کیا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑا ہو، مرتد ہو گیا ہو۔ اس پر انبسہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی تھی۔ ابو قلابہ بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ بیان کیا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اس شہر مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمارے یہ اونٹ چرنے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو، کیونکہ ان کے مرض کا یہی علاج تھا۔ چنانچہ وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا، جس سے انہیں صحت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو پکڑ کے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگے۔ اب ایسے لوگوں سے بدلہ لینے میں کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا۔
انبسا نے اس پر کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا تم مجھے جھٹلانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی حدیث انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بھی بیان کی تھی۔ میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدیث خوب یاد رہتی ہے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ انبسا نے کہا اے شام والو، جب تک تمہارے یہاں ابو قلابہ یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے تم ہمیشہ اچھے رہو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4610۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ربی نے، جو انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، انصار کی ایک لڑکی کے آگے کے دانت توڑ دیے۔ لڑکی والوں نے قصاص چاہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص کا حکم دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ان کا دانت نہ توڑا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، لیکن کتاب اللہ کا حکم قصاص ہی کا ہے۔ پھر لڑکی والے معافی پر راضی ہو گئے اور دیت لینا منظور کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4611۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے کہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4612۔ حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آیت اللہ تم سے تمہاری فضول قسموں پر پکڑ نہیں کرتا کسی کے اس طرح قسم کھانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ نہیں، خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4613۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قسم کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا حکم نازل کر دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اگر اس کے یعنی جس کے لیے قسم کھا رکھی تھی سوا دوسری چیز مجھے اس سے بہتر معلوم ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہوں اور وہی کام کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4614۔ خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس پر ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کر لیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے یا کسی بھی چیز کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو، اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4615۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینے میں اس وقت 5 قسم کی شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن انگوری شراب کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بہرحال وہ بھی حرام قرار پائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4616۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم لوگ تمہاری فضیح کھجور سے بنائی ہوئی شراب کے سوا اور کوئی شراب استعمال نہیں کرتے تھے، یہی جس کا نام تم نے فضیح رکھ رکھا ہے میں کھڑا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پلا رہا تھا اور فلاں کو کہ ایک صاحب آئے اور کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ اب ان شراب کے مٹکوں کو بہا دو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی اطلاع کے بعد پھر ان لوگوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ مانگا اور نہ پھر اس کا استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4617۔
جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے صبح شراب پی تھی اور اسی دن وہ سب شہید کر دیے گئے تھے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ گنہگار نہیں ٹھہرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4618۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے فرما رہے تھے، اما بعد، اے لوگو، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور شراب ہر وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4619۔ حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حرمت نازل ہونے کے بعد جو شراب بہائی گئی تھی وہ فسیخ تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد نے ابو نعمان سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں صحابہ کی ایک جماعت کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، باہر جا کے دیکھو یہ آواز کیسی ہے؟ بیان کیا کہ میں باہر آیا اور کہا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور شراب بہا دو۔ راوی نے بیان کیا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ راوی نے بیان کیا کہ ان دنوں فضیخ شراب استعمال ہوتی تھی۔ بعض لوگوں نے شراب کو جو اس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شراب سے اپنا پیٹ بھر رکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4620۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے چہرے چھپا لیے، باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا، میرے والد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اس کی روایت نظر اور روح بن عبادہ نے شعبہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4621۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص یوں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اگر اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ یہ پوچھتا کہ میری اونٹنی کہاں ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہری کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے، یہاں تک کہ پوری آیت پڑھ کر سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4622۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دہنے کا مجاز نہ سمجھا جاتا، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے بار برداری اور سواری وغیرہ کا کام نہ لیتے۔ سعید راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی، اسے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اسی صورت میں جبکہ وہ برابر 2 مرتبہ مادہ بچہ جنتی اور اس کے درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہوتا، اور حام وہ نر اونٹ جو مادے پر شمار سے کئی دفعہ چڑھتا، اس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، جب وہ اتنی صحبتیں کر چکتا تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے، نہ سواری کرتے، اس کا نام حام رکھتے۔
اور ابو الیمان حکیم بن نافع نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے سنا، کہا میں نے سعید بن مسیب سے یہی حدیث سنی جو اوپر گزری۔ سعید نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہی عمرو بن عامر خزائی کا قصہ جو اوپر گزرا۔ اور یزید بن عبداللہ بن ہاد نے بھی اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4623۔ یونس نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں، اور میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں اس میں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4624۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اسی طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے، آخر آیت تک۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، ہاں، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھیں؟ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جب سے تو ہی ان پر نگران ہے۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4625۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، آخر آیت العزیز الحکیم تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4626۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانچے 5 ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4627۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا او من تحت ارجلکم، آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا او یلبسکم شیئا ویذیق بعدکم باسا بعد۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4628۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت وَلَمْ يَلْبِسُوا أَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہم میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو؟ اس پر یہ آیت اتری بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4629۔ ابو العالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4630۔
سعد بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4631۔ مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہاں۔ پھر آپ نے آیت وَوَهَبْنَا سے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ تک پڑھی اور کہا داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ یزید بن ہارون، محمد بن عبید اور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4632۔ عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مردہ جانوروں کی چربی حرام کر دی تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنے اور کھانے لگے۔ اور ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے یزید نے بیان کیا، انہیں عطا نے لکھا تھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4633۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خود مدح کی ہے۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ نے یہ حدیث خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے، جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4635۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے، جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4636۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ، اور اللہ سے زیادہ اپنی مداح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4637۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ مازنی نے، ان سے ان کے والد یحییٰ مازنی نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے منہ پر کسی نے تمانچہ مارا تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تمانچہ مارا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ لوگوں نے انہیں بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تمانچہ کیوں مارا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ میں نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تمانچہ مار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا
مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو۔ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4638۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، ان سے عمر بن حریث نے، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4639۔ ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث سی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑ آئے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میری ہی زیادتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو عبید اللہ نے کہا، غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4640۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبہ فی شعرہ، یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4641۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عینہ بن حسن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حرب بن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا، اور ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ آئینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حرب بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے آئینہ کے لیے بھی اجازت مانگی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حرب بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے، معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4642۔
وکیع نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے، لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4643۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4644۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ الشوکہ کا معنی دھار نوک، مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں، ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا، ذالکم فذوقوہ ذوقوہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ، اس کا تجربہ کرو، منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ فیرکمہ کا معنی اس کو جمع کرے، شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے، جنحو کا معنی صلح طلب کریں، سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے۔ یسخن کا معنی غالب ہوا، اور مجاہد نے کہا مکا کا معنی انگلیاں منہ پر رکھنا، تصدیہ سیٹی بجانا، شبتو کا تاکہ تجھ کو قید کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4645۔ ورقہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، بنو عبدالدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4646۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے حفص بن عاصم سے سنا، اور ان سے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے؟ کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا۔ اور معاذ بن معاذ عنبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب نے، انہوں نے حفص سے سنا، اور انہوں نے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سنا، اور انہوں نے بیان کیا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے جس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے جو کردید کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر آیت حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے، درآں حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4648۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا پھر کوئی اور ہی عذاب لے آ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4649۔ حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ نے
کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے، انہوں نے بکر بن عمرو سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص حبان یا علا بن عرار نامی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں الخ، اس آیت کے بموجب تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے کیوں نہیں لڑتے، جیسے اللہ نے فرمایا فقاتلوا التی تبغی۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے، اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تعویل کروں۔ وہ شخص کہنے لگا اچھا اس آیت کو کیا کرو گے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ، یہ لڑائی تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی، قتل کرتے، قید کرتے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا، مسلمان بہت ہو گئے۔ اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا؟ جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی طرح لڑائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاؤ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4650۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4651۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی، اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ 100 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی، اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شورما کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4652۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4653۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور سب سے آخر میں سورہ برت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4654۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سورہ برات کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نحر ہی میں سورہ برات کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر طواف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4655۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھ کو ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوم نحر میں بھیجا تھا، منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرے۔ حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سورہ برات کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ منا کے میدان میں 10ویں تاریخ میں سورہ برات کا اعلان کیا اور یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4656۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے 9 ہجری میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے۔ حمید نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم نحر بڑے حج کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4657۔ زید بن وہب نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا، یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف 3 شخص باقی ہیں، اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب 4 شخص باقی ہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا، آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھید کر کے اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں، ہاں ان منافقوں میں 4 کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے، اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی ٹھنڈ کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4659۔ زید بن وہب نے بیان کیا کہ میں مقام ربضہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا؟ فرمایا کہ ہم شام میں تھے، مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، جب وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4660۔ شبیب بن سعید نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکورہ بالا آیت
زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے مالوں کو پاک کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4661۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد ابو بکرہ نفی بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے ان 2 آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4663۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھیں، ان کی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں، ان کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا، حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4664۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، اور میں صبح کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ ہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی کریں۔ خدا کی قسم، میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ ان کے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے۔ آپ کی مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی۔ ان کے نانا صاحب غار تھے، اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ان کی والدہ صاحب نطاقین یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی خالہ ام المومنین تھیں، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، مراد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی دادی ہیں، اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں، اور خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کریں تو ان کو کرنا ہی چاہیے، وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں، وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ ان کی مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد، بنو تویت، بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی۔ ادھر ابن ابی العاص بڑی عمدگی سے چل رہا ہے، یعنی عبد الملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اس کے سامنے دم دبا لی ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 4665۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا۔ کیا ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ مجھ سے غرور کرنے لگے۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں رہوں۔ اپنے دل میں کہا، مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی عاجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ خیر، اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے۔ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اب بنو امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4666۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے 4 آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا جو 9 مسلم تھے، اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا، کیا آپ نے انصاف نہیں کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4667۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھاتے اور اس کی مزدوری صدقے میں دے دیتے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ لائے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اس یعنی عقیل رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت سا صدقہ دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، کیا ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجز ان کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4668۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے 1 مد کا صدقہ کر سکتے، لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا۔ حماد نے کہا، ہاں سچ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4669۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص ان کے والد کے کفن کے لیے عنایت فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، لیکن یہ شخص تو منافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4670۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے دوسری سند اور ان کے علاوہ ابو صالح عبداللہ بن صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ ابن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے فرمایا، عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے میں نے ان کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے۔ تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برد کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے، آخر آیت وہم فاسقون تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جرت پر خود بھی حیرت ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4671۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کرتا عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کرتے سے اسے کفن دیا جائے۔ پھر آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ یہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع کر چکا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یا راوی نے خیرنی کی جگہ لفظ اخبرنی نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4672۔ عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتلایا، خدا کی قسم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی انعام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا، ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وحی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے اللہ کی قسم کھا جائیں گے، آخر آیت الفاسقین تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4673۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔
وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4674۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد مسیب بن حزن نے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً اہل دوزخ سے ہیں۔ آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے، یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4675۔ عبداللہ بن کعب نے خبر دی کہ ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے اس واقعے کے سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا نازل ہوئی تھی۔ آپ نے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو، یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4676۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ 2 غزووں، غزوہ اسرت یعنی غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوے میں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ انہوں نے بیان کیا، چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیان کرنے والے 2 اور صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ظاہر میں مسلمان تھے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت کی ممانعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا، معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا تھا۔ ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس عرصے میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو افسوس، لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچوا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور غزوے میں نہ شریک ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی تھی، ہم 3 صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی، لیکن جب ان دوسرے غزوے میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی تھی، تو اس درجہ برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4677۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے، اور ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے، وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم، سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی، اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، آخر آیت مع الصادقین تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4678۔ عبید اللہ بن سباق نے خبر دی اور ان سے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی تھے بیان کیا کہ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ مارے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوں گے، اور اس طرح بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیں، اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ تو محض ایک نیک کام ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملے پر بات کرتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جوان اور سمجھدار ہو، ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں، اور تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا بھی کرتے تھے، اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔ خدا کی قسم کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ کو کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے لیے کہتے تو یہ میرے لیے اتنا بھاری نہ تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ایک نیک کام ہے۔ پھر میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال، ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے
جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس دور کے رواج کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو جو قرآن کے حافظ تھے حافظ سے بھی مدد لی۔ اور سورہ توبہ کی 2 آیتیں خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے ملی، ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، آخر تک۔ پھر مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عثمان بن عمر اور لیث بن سعد نے بھی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اور لیث نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اس میں خزیمہ کے بدلے ابو خزیمہ انصاری ہے۔ اور موسیٰ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اس روایت میں بھی ابو خزیمہ ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، اور ابو ثابت محمد بن عبید اللہ مدنی نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، اس روایت میں شک کے ساتھ خزیمہ یا ابو خزیمہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4679۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4680۔ محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ آیت کی قرأت اس طرح کرتے تھے: الا انہم تثنونی صدورہم۔ میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، آسمان کی طرف سطر کھولنے میں، اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4681۔ محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح قرأت کرتے تھے: الا انہم یثنونی صدورہم۔ محمد بن عباد نے پوچھا: اے ابو العباس، یثنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ بتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی حیا کرتے تھے، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الا انہم یثنونی صدورہم، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4682۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی قرأت اس طرح کی تھی: الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم۔ اور عمر بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یستغشون یعنی اپنے سر چھپا لیتے ہیں، سنیبہم یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوا، وذاق بہم یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ بدگمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں بھی پریشان کرے گی، بقطع من اللیل یعنی رات کی سیاہی میں۔ اور مجاہد نے کہا انیب کے معنی میں رجوع کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4683۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4684۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے صفوان بن محرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا: اے ابو عبد الرحمن، یا یہ کہا کہ اے ابن عمر،
کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور حشام نے ید المؤمنین بجائے یدنی المؤمن کہا، مطلب ایک ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرے گا یاد ہے میرے رب، مجھے یاد ہے، 2 مرتبہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا، پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ، یا یہ کہا کہ کفار، تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا، ہم سے صفوان نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4685۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4686۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسہ دے دیا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان صاحب نے عرض کیا، یہ آیت صرف میرے ہی لیے ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4687۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ اس روایت کے مطابق ابو اسامہ نے عبید اللہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4689۔ امام بخاری نے کہا، ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ ٹکڑا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی نازل کر دے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا، خدا کی قسم، میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے۔
اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ سو صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں سورہ نور کی ان الذین جاؤوا بالافک سے آخر تک 10 آیات اتاری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4690۔ ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخار چڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4691۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو وائل نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حیت لک پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ مثوا یعنی اس کا ٹھکانہ درجہ، الفیہ پایا اسی سے ہے۔ الفوا آبا ہم اور الفیہ دوسری آیتوں میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سورہ والصفات میں بل عجبت ویسخرون منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4692۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کی شدت سے دھواں سا نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عذاب سے یہی قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4693۔ سعید بن مسیور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا، اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا، اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کے بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے۔ جب اللہ پاک نے ان سے فرمایا کیا تجھ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے پر میں چاہتا ہوں کہ اور اطمینان ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4694۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عروہ نے ان سے آیت حتی اذا استیاس الرسل کے متعلق پوچھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا تھا آیت میں کذبوا تخفیف کے ساتھ یا کذبوا تشدید کے ساتھ؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کذبوا تشدید کے ساتھ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ انبیاء تو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، پھر ظنوا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی زندگی کی قسم بے شک پیغمبروں کو اس کا یقین تھا۔ میں نے کہا کذبوا تخفیف زال کے ساتھ پڑھیں تو کیا قباحت ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، کہیں پیغمبر اپنے پروردگار کی نسبت ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کی جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4695۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ہو سکتا ہے یہ کذبوا تخفیف زال کے ساتھ ہو، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4696۔
امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4697۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اچھا مجھ کو بتلاؤ تو وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی مانند ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت میوہ دے جاتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تو مجھ کو ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، بابا اللہ کی قسم میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تو نے کہہ کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ جانا۔ انہوں نے کہا، واہ، اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو مجھ کو اتنے لال لال اونٹ کا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4698۔ علقمہ بن مرثد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کا یہی مطلب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4699۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آیت الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا میں کفار سے اہل مکہ مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4700۔